بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمانی وظیفہ کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں، اچھی اور اخلاق سے مزین زندگی سے مستفید کریں، اور ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ بہت عرصہ سے کوئی ترتیب نہیں بن پا رہی تھی۔ شوال المکرم ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مدارس کے ہاں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس مہینے میں داخلوں کا سلسلہ، اسی طرح تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک دباؤ سا ہوتا ہے انسان پر، اور خاص طور پر مدرسین پر، منتظمین پر۔ تو اسی حوالہ سے آپ حضرات کی ویڈیوز کا بہت زیادہ ناغہ کیا۔ اب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں ناغہ نہیں کریں گے۔ آج جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھا کہ 3 اعمال کریں اور 1 ہرگز نہ کریں، تو اسی کے تناظر میں ہم بات کریں گے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا پہننے کو ہو، اچھا کھانے کو ہو، اور اچھا خاصا گھر ہو۔ تو آئیے آپ کو اسی حوالہ سے ایک زبردست نسخہ عنایت کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر ہم اس ویڈیو کو پورا سنتے ہیں اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، ایک رات میں کوئی ہمارے پاس بنگلہ نہیں آ جائے گا، ایک رات میں ہمارے پاس کوئی کار گاڑی، کوئی بینک بیلنس نہیں آ جائے گا، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس کو معمول کی حد تک اس کو لے کر جائیں گے، تو میرے اللہ سے مجھے کامل یقین ہے کہ ہماری جو حالت ہے موجودہ، اس سے ہم رفتہ رفتہ ترقی کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں اس وظیفے کو جو میں آج آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس کی تلقین اللہ خود کرتے ہیں، اور اللہ وعدے کر رہے ہیں کہ میں آپ کو اولاد بھی دوں گا، اور مال بھی دوں گا، اور بیٹوں سے نوازوں گا، اور آپ کی املاک میں اضافہ ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ آخر تک چلیں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے چلتے پھرتے یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا کام کر رہے ہوں، مثال کے طور پر ہم سوئے پڑے تھے، اٹھے تو اٹھنے سے پہلے ہم 7 بار استغفار پڑھیں۔ اسی طرح ہم چلتے پھرتے کہیں سے آ رہے تھے، بیٹھ گئے، ہم استغفار پڑھیں 7 بار۔ اگر یہ اہتمام نہیں ہو سکتا تو اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلا ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام جو آپ کو لازمی کرنا ہے وہ ہے نماز کا اہتمام۔ نماز اس دنیا میں جو ہماری ضروریات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ دے رکھا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کو اہتمام کے ساتھ باجماعت مسجد میں ان کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دنیا میں جو انعام عطا کریں گے وہ رزق کی تنگی۔ اب رزق میں انسان کا پہننا، اوڑھنا، بچھونا سارا کچھ شامل ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کا انتہائی درجہ اہتمام کریں۔ تیسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوگا، اس کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو شیئر کروں تو آپ تک بر وقت پہنچے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تیسری بات جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے اپنی نظروں کی حفاظت۔ یہ بہت زبردست نسخہ ہے، ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ شیطان کا تیر ہے یہ نظر۔ شیطان اسی سے انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور وساوس۔ دیکھیے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، اب کسی نامحرم کو ہم نے دیکھا جبکہ ہم بالکل نارمل چل رہے تھے، نارمل جا رہے تھے، نارمل بیٹھے تھے، لیٹے تھے، اچانک ہم نے بدنظری کی، گناہ کا عنصر پیدا ہوا، اور ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، ہم اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کریں گے، جس شخص کی نظروں کی حفاظت میں اس کو کمال پہنچ گیا، تو میرے اللہ سے مجھے قوی امید ہے کہ اس کو کبھی بھی راحت سے، اطمینان سے، اور اس طرح کی جو انعامات کی کیفیات ہیں اس کو برات نہیں مل سکتی، وہ اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو لازمی یہ تیسرا امر، پہلا کیا تھا کہ ہم نے استغفار کا اہتمام کرنا ہے، صلاۃ کا اہتمام کرنا ہے دوسرے نمبر پہ،
تیسرا ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور چوتھا کام جو ہم نے نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ ہم نے حرام سے بچنا ہے، حرام لقمے سے بچنا ہے، یعنی کہ کوئی چیز ہم کھا رہے ہیں تو وہ حلال کی ہو، کچھ کما رہے ہو تو وہ حلال کا ہو، کچھ سن رہے ہو تو وہ حلال ہو۔ گانا بجانا اور اسی طرح غلط فحش چیزیں دیکھنا جو اسلام میں ممانعت ہے، اس سے بھی انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود بتلائی ہیں شریعت میں کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہی بندگی ہے، یہی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ کس طرح ہم حلال کھا سکتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، منوہن تو نہیں بتا سکتا، کہ حضرت غالباً حسن یا حسین رضی اللہ عنہ نے ایک صدقے کی کھجور اپنے منہ میں ڈال لی، چبا لی، اور اس کو کچھ نگل بھی لیا غالباً یا جو بھی، لیکن بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میرے خاندان پر صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، تو ان کو حلق سے واپس نکالا گیا۔ تو یہ ہے طریقہ، اگر ہم کوئی چیز حرام کھاتے ہیں تو ہمیں کڑن ہو کہ کیسے ہو گیا، حرام سننے سے، حرام دیکھنے سے، حرام پہننے سے ہم مکمل اجتناب کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسا کہ تھمبنیل پر آپ نے دیکھا یہ ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے یقین کس طرح کے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی پر کتنا یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ نسخہ تھا، آپ تک پہنچانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چاروں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائیں، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ دوستوں تک لازمی شیئر کریں گے۔ فقیر محمد اول رحمانی آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اپنے روٹین کے حساب سے ہم ہر ویڈیو میں آپ سے سلام دعا بھی کرتے رہیں گے اور آپ کا حال احوال پوچھتے رہیں گے۔ فجزاکم اللہ، اکرمکم اللہ، واجزل مصبتکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔